أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبق مل گیا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس تشریف لے گئے تبلیغ توحید کے لیے. تو اس نے آگے سوال کیا کہ من ربکما، تیرے رب کی حقیقت کیا ہے؟ تیرے رب کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، فرعون نے سوال کیا تھا اللہ کی ذات کے متعلق. فرعون نے سوال کیا تھا اللہ کی ذات کے متعلق. حضرت نے جواب تو آپ نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی رب ہے. اس نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ الیاذ باللہ تمہارا رسول تو پاگل ہے. تسلی کر رہا ہے درباریوں کے سامنے کہ تمہارا رسول پاگل ہے کہ میں حقیقت کا سوال کرتا ہوں یہ صفت بیان کرتا ہے. تفصیل وہاں آئے گی. فرعون نے سوال کیا کہ تیرے رب کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تجھے صفات بتاتا ہوں. میرا رب وہ ہے جو سارے جہان کا خالق ہے. سارے جہان کا کیا ہے؟ خالق ہے. آپ دیکھو قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہنے لگا بس کون ہے رب تمہارا اے موسیٰ علیہ السلام. لکھا ہے یعنی کیا حقیقت ہے؟ کیا؟ قال ربنا الذی، آیت توحید نمبر 3. آپ نے فرمایا رب ہمارا وہ ذات پاک ہے جس نے دی ہے ہر شے کو خلقہ، پیدائش اس کی جو اس کے مناسب تھی، جو اس کے مناسب تھی. ثم ہدی، پھر رہنمائی کی ہے ان کے مصالح و منافع کی، ان کے مصالح و منافع کی. قال فما بال القرون الاولی، میری طرف دیکھو بھائی، پیچھے سمجھ چکے ہو کہ ہر مشرک کے 3 نظریات ہوتے ہیں. کتنے نظریات ہوتے ہیں؟ 3. پہلا نظریہ کہ نبی کو علم غیب دیا جاتا ہے. نبی کو علم، جس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے وہ نبی نہیں بن سکتا. نمبر 2، نبی کو کل بنایا جاتا ہے. اور نمبر 3، بشر کبھی نبی نہیں بن سکتا. اب فرعون کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہو تو ضرور اللہ نے آپ کو غیب کا علم دیا ہوگا. واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہو ضرور اللہ نے آپ کو غیب کا علم دیا ہوگا. اگر آپ کے پاس غیب کا علم نہیں ہے تو آپ پیغمبر نہیں. یہ بات وہ کیوں کر رہا ہے؟ 2 مقصد ہیں. کتنے مقصد ہیں؟ 2. ایک تو اس کا مقصد وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ غیب ہے تو تو نبی ہے، اگر تیرے پاس غیب نہیں ہے تو تو نبی. دوسرا ایک اور مقصد بھی ہے. وہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ میں جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کروں گا تو حضرت الجھ پڑیں گے اور باپ دادے کو غلط کہیں گے. حضرت الجھ پڑیں گے اور باپ دادے کو غلط کہیں گے تو مجھے ایک موقع مل جائے گا. قوم کو کہوں گا کہ دیکھو یہ تمہارا مذہبی دشمن ہے. تمہارا کیا ہے؟ مذہبی دشمن ہے. قال فما بال القرون الاولی، کہنے لگا پس کیا حال ہے پہلی جماعتوں کا.
قال علمها عند ربی، آپ نے فرمایا علم ان کا صرف میرے رب کے ہاں ہے، نہ مجھ کو فی کتاب بیچ دفتر اعمال کے، لا یضل ربی، نہیں غلطی کرتا رب میرا ابتداء، ولا ینسا، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے بعد میں، الذی جعل لکم الارض مہدا، حضرت یہ ادخال الہی ہے، الذی سے کیا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کا کلام یہاں ختم ہو گیا، لا یضل ربی ولا ینسا، یہاں کلام موسوی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اللہ پاک اپنی طرف سے شروع ہو گئے، اچھا وہ ذات پاک جس نے زمین کو بچھونا بنایا، وہ ذات پاک جس نے یہ کمال کیا، یہ کمال کیا، یہ کمال کیا، اب اپنی طرف سے الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات پاک جس نے کیا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور بنایا ہے اس نے تمہارے لیے بیچ اس زمین کے راستے، وانزل من السماء ماء، اور اتارا اس نے آسمان سے پانی کو، فاخرجنا به، بس نکالا ہم نے اس کے ذریعے، ازواجا من نبات شتیٰ، اقسام نباتات کی مختلف، ازواجا موصوف ہے اور شتیٰ اس کی صفت ہے، ازواجا اقسام نباتات کی، شتیٰ جو مختلف ہیں، کلوا ورعوا انعامکم، لکھا ہے اور تم کو اجازت دی، اور تم کو اجازت دی کہ خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ اپنے جانوروں کو، ان فی ذالک، بے شک بیچ اس کے، لآیات، البتہ کئی دلائل ہیں، لأولی النہی، مستفیدین واسطے عقل والوں کے، نہا جو ہے نا، نہا یہ نہیا کی جمع ہے، نہا کس کی جمع ہے، نہیا کی، سمجھا عقل والے لوگ، ان فی ذالک، بے شک بیچ اس قصے کے، اس بات کے، البتہ کئی دلائل ہیں عقل والوں کے لیے، منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا فرمایا ہم نے تمہیں، وفیہا نعیدکم، اور بیچ اسی کے واپس کریں گے ہم تمہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے نکالیں گے ہم تمہیں دوسری بار، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اور البتہ تحقیق دکھلائیں ہم نے اس کو آیتیں اپنی، کلہا ساری کی ساری، ساری سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے جہان کے دلائل فرعون کو دکھا دیے گئے تھے، نیچے لکھا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھیں، دکھلائیں ہم نے اس فرعون کو آیتیں اپنی، کلہا ساری کی ساری، فَكَذَّبَ وَأَبَى، پس جھٹلایا اس نے اور انکار کیا، قَالَ أَجِئْتَنَا، ہیلا فرعونیہ، کیا لکھا ہے حضرت، یاد کر لو، قوم ہمیشہ جان دیتی ہے دو چیزوں پر، کتنی چیزوں پر، دو چیزوں پر، یا قوم مذہب پر جان دیتی ہے یا وطن پر جان دیتی ہے، اب وہ فرعون جو ہے یہی ہیلا کر رہا ہے، کہتا ہے میاں یہ تمہاری زمین کا دشمن ہے، تم سے تمہارا ملک مصر چھیننا چاہتا ہے، تمہارا مذہبی دشمن بھی ہے اور تمہارا وطنی دشمن ہے، وطن کا بھی دشمن ہے اور مذہب کا بھی دشمن ہے، قال اجئتنا، کہنے لگا آیا ہے تو ہمارے پاس، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ نکالے تو ہمیں ہماری زمین سے، بسحرک یا موسیٰ، اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ علیہ السلام، فلنأتینک بسحر مثلہ، بس البتہ ضرور آئیں گے ہم تیرے پاس ساتھ جادو کے جو مثل ہوگا اس کے، فجعل بیننا وبینک موعدا، مطالبہ تعیین کیا ہے بھائی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ سال میں ایک دفعہ جشن مناتا تھا، اس نے حضرت سے کہا کہ
آپ بتاؤ کہ آپ کا اور ہمارا مقابلے کا دن کون سا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی جشن والا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ بس جس دن تو جشن مناتا ہے وہی دن تیرا اور ہمارا مقابلے کا معین ہو گیا۔ اس نے کہا وقت معین کرو۔ آپ نے فرمایا بس سورج نکلے گا اور مقابلہ شروع ہو جائے گا، سورج نکلے گا اور مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس کر تو ہمارے اور اپنے درمیان وعدہ، لا نخلفہ نحن، کہ نہ خلاف کریں ہم اس کا، ہم، ولا انت اور نہ تو، مکانن سوا، اصل میں تھا فی مکانن، بیچ میدان صاف کے۔ قال موعدکم، تعیین یوم کیا ہے بھائی؟ آپ نے فرمایا وعدہ تمہارا دن ہے جشن کا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، تعیین وقت اور یہ کہ جمع کیے جائیں لوگ ضحًا، دن چڑھے، ضحًا کا معنی دن چڑھے، بس روشنی ہوگی اور مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، پس پھرا وہ دربار سے فرعون، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پس جمع کیا اس نے سامان اپنا جادو کا، ثم اتا، پھر آیا اس میدان میں۔ قال لهم موسیٰ، تبلیغ کلیمی، جواب دو بھائی، کیا لکھا ہے؟ جب عین مقابلے کا وقت ہوا نا، میرے طرف دیکھو، میدان لگ گیا، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، جادوگر بھی کھڑے ہیں، فرعون کا بھی تخت لگا ہوا تھا، تو حضرت نے عین مقابلے سے تھوڑی دیر پہلے جادوگروں کو تبلیغ فرمائی۔ جادوگروں کو کیا فرمائی؟ اور فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں جادوگر نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا مقابلہ نہ کرو۔ جب حضرت نے تبلیغ فرمائی تو جادوگروں کو شک پڑ گیا۔ جادوگروں کو کیا پڑ گیا؟ انہوں نے پھر آپس میں مشورے شروع کر دیے۔ بعضوں نے کہا کہ مقابلہ کرتے ہیں، بعضوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر مقابلہ کریں اور خدا نہ خواستہ یہ واقعی سچا پیغمبر ہو، کیونکہ ہمیں پتہ تو نہیں ہے، ہم مقابلے میں آ جائیں اور آ کے آگے سے موسیٰ علیہ السلام واقعی کیا ہو، سچا پیغمبر ہو، پھر تو ہم برباد ہو جائیں گے، پھر تو ہم کیا ہو جائیں گے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ کچھ ڈھیلے ہو رہے ہیں، جادوگر کچھ ڈھیلے ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ہمت کرو، شاباش، موسیٰ علیہ السلام کا کیا کرو، مقابلہ کرو، آج اس مولوی کو ہرانا ہے، آج اس مولوی کو ہرانا ہے۔ قال لهم موسیٰ، فرمایا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم، بربادی ہے تمہاری، لا تفتروا علی اللہ کذبا، نہ باندھو تم اوپر اللہ کے جھوٹ کو۔ کس طرح نہ باندھو؟ نیچے لکھا ہے بے اشراک احد معہ الجلالین، بے اشراک احد معہ، اللہ کے ساتھ شریک کر کے اس پر جھوٹ نہ باندھو۔ یوسفکم بعذاب، پس ہلاک کر دے گا وہ تمہیں کسی عذاب کے اندر۔ وقد خاب من افترا، اور آخر کار تحقیق ناکام ہوگا وہ بندہ جس نے جھوٹ باندھ لیا۔ فتنازعوا امرہم، یہ تبلیغ سن کر، فتنازعوا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ یہ تبلیغ سن کر، پس جھگڑنے لگے وہ، امرہم اپنے معاملے میں، بینہم آپس میں، اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگ گئے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور چھپایا انہوں نے سرگوشی کو، سرگوشی کو چھپایا، وہ ایک دوسرے کے کانوں میں بات کر رہے تھے، کچھ کہتے تھے کہ مقابلہ کرنا چاہیے، کچھ کہتے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ قالوا ان ھذان، آخری نتیجہ کیا لکھا ہے اور لکھا ہوگا؟ کہنے لگے سب متفق ہو کر، کہنے لگے سب متفق ہو کر، ان ھذان لساحران، حضرت یہ ترکیب سن لو، یہ ان جو ہے نا، ان یہ مخففہ من المسطلہ ہے،
اصل میں تھا انہو، اصل میں کیا تھا؟ انہ مخففہ ہے اور ہو ضمیر شان جو ہے وہ انہ کا اسم ہے، آگے ہاذان مبتدا ہے، لساحران اس کی خبر ہے، یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر پھر خبر ہے انہ کی۔ قالوا ان ہاذان، سارے مل کر کہنے لگے بے شک شان یہ ہے، ہاذان لساحران، یہ دو البتہ جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم، اول انقلاب ملکی، اول انقلاب ملکی کہ تمہارے ملک کا دشمن ہے، ارادہ رکھتے ہیں دونوں یہ کہ نکالیں تمہیں تمہاری زمین سے، بسحرہما اپنے جادو کے ذریعے، وَيَذْهَبَا نمبر 2 انقلاب مذہبی، نمبر 2 انقلاب مذہبی، اور ختم کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں، بطریقتکم المثلیٰ، طریقہ تمہارا جو بہتر ہے، فَأَجْمِعُوا قَیدَکُم، پس پختہ کر لو تم قیدکم اپنی تدبیروں کو، ثم اتوا صفا، پھر آؤ تم صفیں باندھ کر، وقد افلح اليوم من استعلا، اور تحقیق جیت گیا آج کے دن وہ بندہ جو غالب آیا۔ اب میدان لگ گیا، جادوگر کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ اب جادوگروں نے حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اپنی لاٹھی پہلے ڈالو گے یا ہم اپنا جادو پہلے ڈالیں؟ آپ اپنی لاٹھی، آپ نے فرمایا تم ڈالو، تم جو کچھ لے آئے ہو وہ ڈالو۔ رسیاں تھیں اور لاٹھیاں تھیں، ان پر پارا لگا ہوا تھا، منتر بھی پڑھ رہے تھے وہ اپنے، اور پارا بھی لگا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ سارا میدان بھر دیا، سمجھا؟ ان پر مختلف سانپوں کی شکلیں بنی ہوئی تھیں، لاٹھیاں تھیں، رسیاں تھیں، پارا لگا ہوا تھا، اور ان پر مختلف سانپوں کی کیا تھیں؟ شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے سارا میدان بھر دیا۔ باقی حضرت نے ان کو کیوں فرمایا کہ پہلے تم ڈالو؟ اس لیے کہ آپ وحی کے انتظار میں تھے۔ کس کے انتظار میں تھے؟ ہاں کہ اللہ کا حکم آئے گا میں تب ڈالوں گا۔ قالوا یا موسیٰ، کیفیت مقابلہ، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، یا تو یہ کہ ڈالو آپ، و اما ان نکون اول من القا، اور یا یہ کہ ہوں ہم پہلے اس انسان کے جو ڈالے۔ قال بل القوا، آپ نے فرمایا بلکہ تم ڈالو۔ فاذا حبالهم وعصیهم، پس فوراً رسیاں ان کی، وعصیهم اور لاٹھیاں ان کی، یخیل الیہ، خیال کیا جاتا تھا ان کی طرف، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہیں سانپ بن کر، وہ دوڑ رہی ہیں سانپ بن کر۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، پس پایا اپنے دل کے اندر خوف کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت یاد کر لو یہ خوف کس چیز کا تھا؟ اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، ایک ہی مطلب ہے اس لفظ کا، یاد کر لو۔ حضرت کو صرف خوف اس بات کا تھا کہ جادوگر جو ہیں ان کا جادو بھی سانپوں والا ہے، ان کا جادو بھی، اور میرا معجزہ بھی لاٹھی کا سانپ بننا ہے۔ ان کا جادو بھی کیا ہے؟ سانپوں والا ہے، اور میرا معجزہ بھی کیا ہے؟ لاٹھی کا سانپ بننا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ عوام کے سامنے التباس پیدا ہو جائے اور فیصلہ نہ ہو سکے، کہیں یہ نہ ہو کہ عوام کے سامنے کیا پیدا ہو جائے؟ بولو بھائی، عوام کے سامنے کیا پیدا ہو جائے؟ التباس پیدا ہو جائے، سارا کام مل جل جائے اور معجزے اور جادو کے اندر فرق نہ ہو سکے، معجزے اور جادو کے اندر فرق، بس اسی بات کا حضرت کو خوف تھا۔ فأوجس فی نفسہ، پس پایا اپنے دل کے اندر خوف کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ قلنا لا تخف،
ہم نے کہا حضرت خطرہ نہ کرو، انکا انت الاعلی، بے شک آپ ہی بلند ہوو گے آخر کار، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، صورت یہ ہے اور ڈالو تم جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، نگل لے گا جو کچھ کے بنایا ہے انہوں نے، انما صنعوا کید ساحر، بے شک جو کچھ بنایا ہے انہوں نے قید ساحر، فریب ہے جادوگر کا، فریب ہے، انما جو ہے نا تمہارے پاس لکھا ہوا ہے، ان جو ہے تحقیقیہ ہے اور ما موصولہ ہے، انما صنعوا، بے شک جو کچھ بنایا ہے انہوں نے، قید ساحر، یہ مکر ہے، فریب ہے جادوگر کا، ولا یفلح الساحر، اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر، حیث اتا، جب کہ آئے معجزہ کے مقابلہ میں، جب کہ آئے معجزہ کے مقابلہ میں، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی، حضرت نے لاٹھی ڈالی، جیسے ہی لاٹھی ڈالی تو وہ ثعبان بن گیا، کیا بن گیا؟ بہت بڑا سانپ بن گیا، انشاءاللہ آگے سورہ شعراء میں بھی آئے گا۔ ایک لفظ آتا ہے جان، کیا لفظ آتا ہے؟ اور دوسرا آتا ہے ثعبان۔ جان کہتے ہیں بالکل پتلا سانپ، اور ثعبان کہتے ہیں بہت بڑا اژدہا جس کا جسہ اور جسم بہت بڑا ہو، اس کو ثعبان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک اشکال ہے کہ دونوں لفظ ہیں، پھر یہ تطبیق کیسے ہے؟ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جب نبوت ملی تھی اس وقت جان تھا، جب نبوت ملی تھی اس وقت کیا تھا؟ پتلا سانپ تھا، جب مقابلہ ہوا اس وقت ثعبان بن گیا۔ کیا بن گیا تھا؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ نہ، وہ حرکت کرنے کے اندر تو جان تھا، اس طرح حرکت کرتا تھا جس طرح پتلا سانپ جلدی جلدی حرکت کرتا ہے، لیکن جثے کے اندر وہ ثعبان تھا۔ جثے میں کیا تھا؟ کیونکہ بڑا سانپ جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا، پڑا رہتا ہے، اور پتلا سانپ جلدی جلدی کیا کرتا ہے؟ تو یہ اوصاف کی وجہ سے نام تبدیل کر دیے گئے کہ وہ حرکت کرنے میں تو جان تھا، اس طرح حرکت کرتا تھا جس طرح پتلا سانپ حرکت کرتا ہے، لیکن جثے اور جسم کے اندر کیا تھا؟ ثعبان تھا۔ بڑا سانپ بن گیا اور ان کی جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں ان کو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ کیا شروع کر دیا؟ کھاتے کھاتے سارے میدان کے سانپوں کو نگل لیا، درمیان میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ چھپ کر کے اب جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، کیونکہ ہم سورہ اعراف میں پڑھو گے جاؤ بسحر عظیم، کہ جتنا ہمارا زور لگتا تھا ہم نے زور لگا دیا اور سب سے بڑا جادو لے آئے تھے، اگر یہ پیغمبر نہ ہوتا تو کبھی ہم سے غالب، ہمارے اوپر غالب نہ آتا، یہ پیغمبر ہے۔ اتنے توحید کے دلائل ان پر منکشف ہوئے، سحرہ اور جادوگروں پر دلائل اتنے کھلے توحید کے کہ قرآن کہتا ہے القی السحرۃ، اتنے جلدی وہ سجدے میں گرے ایمان لا کر، ایسے لگتا تھا کہ کسی اور نے گردن سے پکڑ کر ان کو سجدے میں ڈال دیا ہے۔ سمجھے یہ بات؟ القیا مجہول کا صیغہ اس لیے لایا گیا کہ توحید کے دلائل اتنے ان کے سامنے واضح ہو گئے، اتنی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان کے سامنے واضح ہو گئی، ایسے لگتا تھا کہ کسی اور نے پکڑ کر ان کو سجدے میں ڈال دیا ہے، جلدی جلدی ایمان لے آئے اور فوراً سجدے میں چلے گئے۔ فوراً کس میں چلے گئے؟ سجدے میں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، ایمان سحرہ کیا لکھا ہے؟ پس ڈالے گئے جادوگر سجدن، سجدہ کرنے والے۔ حضرت سجدے کے بارے میں بھی دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سجدہ کیا تھا انہوں نے اللہ کو۔ کس کو سجدہ کیا تھا؟ اللہ پاک کو سجدہ کیا تھا۔
لیکن دوسرا قول مشہور ہے کہ نہ، یہ سجدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ کس کو سجدہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تھا، لیکن تعظیم کا سجدہ تھا۔ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیم کا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، پس ڈالے گئے جادوگر سجدہ کرنے والے۔ قالوا، کہنے لگے، بآواز بلند کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ایمان لیا ہے ہم ساتھ رب ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے۔ قرآن میں ہر جگہ آتا ہے آمنا برب موسیٰ و ہارون، رب موسیٰ، یہاں فرمایا برب ہارون و موسیٰ۔ یہ سجا بندی کے لیے ہے، کیونکہ سورہ طٰہٰ کی ہر آیت الف مکسورہ پر ختم ہو رہی ہے۔ آمنا، ایمان لے آئے ہم ساتھ رب ہارون و موسیٰ علیہ السلام کے۔ قال آمنتم لہو، ہیلا فرعونی، کیا لکھا ہے؟ میری طرف دیکھو، فرعون نے جب دیکھا کہ یک نہ شد دو شد، یک نہ شد، یہ تو کام خراب ہو گیا۔ میں نے بلایا تھا اپنا بچاؤ کرنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرائیں گے، یہ تو الٹا موسیٰ علیہ السلام کے کیا بن گئے؟ مرید بن گئے، شاگرد بن گئے۔ اب کیا بنے گا؟ اب اس نے پینترا بدلا، اس نے کہا اچھا بسیں میں نے بھیجی، بسیں کرایہ میں نے دیا اور ووٹ دے دیا دوسرے کو، کرایہ میں نے بھرا، بسیں میں نے بھیجی، کھانا میں نے کھلایا اور ووٹ پڑ گیا مخالف کو۔ اس نے کہا مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ تھا۔ جادوگروں کہتا ہے کہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ مشورہ تھا۔ تم نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم ملک مصر کی مملکت فرعون سے کس طرح چھینیں، ملک مصر کی مملکت فرعون سے کس طرح چھینیں۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے، یہ تمہیں جادو سکھلاتا ہے۔ اس نے کہا پہلے میں جاتا ہوں، میں جا کر فرعون کے سامنے نبوت کا دعویٰ کروں گا، دلائل کے اندر میں یہ جادو دکھاؤں گا، تمہیں فرعون بلائے گا مقابلے کے لیے، عین مقابلے کے وقت تم سجدے میں گر جانا، اس طرح جو ہے میں پیر بن جاؤں گا، تم مرید بن جاؤ گے، ہماری جماعت بن جائے گی اور فرعون پر چڑھ جائیں گے اور ملک مصر کی حکومت سے چھین لیں گے۔ میں ابھی تمہارا علاج کرتا ہوں، مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا اور کھجوروں کے درختوں کے اندر تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ کیا چڑھاؤں گا؟ اب دیکھو، قال آمنتم لہو، کہنے لگا ایمان لے آئے ہو تم موسیٰ علیہ السلام کے لیے، قبل ان آذن لکم، پہلے اس کے کہ اجازت دوں میں تمہیں، یعنی میری مرضی کے خلاف، یعنی میری مرضی کے خلاف۔ انہو لکبیرکم، بے شک یہ البتہ استاد ہے تمہارا، الذی علمکم السحر، وہ جس نے سکھلایا ہے تمہیں جادو، فلأقطعن ایدیکم، بس البتہ ضرور کاٹوں گا میں ہاتھ تمہارے اور پاؤں تمہارے، من خلاف، مخالف سمت سے، دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹوں گا، یہ مطلب ہے خلاف، من خلاف، مخالف سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور سولیاں چڑھاؤں گا میں تمہیں، فی جذوع النخل، بیج تنوں کھجوروں کے، کھجوروں کے درختوں میں تمہیں سولیاں چڑھاؤں گا، تاکہ سب دیکھ کر عبرت کریں، تاکہ سب دیکھ کر عبرت کریں، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور البتہ ضرور جان لو گے تم، اینا اشد عذابا، کہ کون سا ہمارا زیادہ سخت ہے عذرو عذاب کے، یعنی میں یا رب موسیٰ، یعنی میں یا رب موسیٰ، وَأَبْقَى، اور کون سا ہمارا زیادہ دیر پا ہے، قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ، استقلال سحرہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بابا بات یہ ہے کہ تو نے
ظلم کرایا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے مہربانی کی، ہمیں ایمان مل گیا، تو نے ہم سے یہ ظلم کرایا کہ پیغمبر کے مقابلے میں ہمیں لے آیا، پیغمبر کے مقابلے میں ہمیں لے آیا، اور جادو جیسا منحوس عمل تو نے ہم سے کرایا۔ اب اللہ پاک نے مہربانی کی ہے، ہمیں توحید مل گئی ہے، اب جو کچھ کرتا ہے کر ڈال، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور سورہ اعراف کے اندر ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور مقام پر ہے آمنا لیغفر لنا خطایانا، یہاں بھی آ رہا ہے کہ اللہ پاک ہم سولی چڑھ جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، سولی چڑھ جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے۔ لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور سولی چڑھتے ہیں، اگر ہم ایمان لانے کے جرم میں سولی چڑھ جائیں گے تو کون سی بری بات ہے؟ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ قالوا لن نؤثرک، کہنے لگے ہرگز نہیں ترجیح دیں گے ہم تجھے، علی ما جاءنا من البینات، مقابلے اس کے جو آ چکا ہے ہمارے پاس، آ چکے ہیں واضح دلائل۔ جاءنا پر لکھا ہے مقتضی اول، کیا لکھا ہے؟ حضرت بات یہ ہے، سنو بات، جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کی تو پہلی ملاقات تھی، جادوگروں کی اور موسیٰ علیہ السلام کی کیا تھی؟ کیونکہ جادوگر تو آئے تھے نا باہر سے، حضرت تو تبلیغ کرتے رہے فرعون کو اور اس کی درباریوں کو، تو جادوگر کس طرح کہتے ہیں جاءنا من البینات کہ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے؟ یاد کر لو، موسیٰ علیہ السلام کا وجود خود واضح دلیل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کیا کہہ رہا ہوں، سوال ہوتا ہے بھئی جادوگروں کی تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیا تھی؟ پہلی ملاقات تھی، بس وہ آئے تھے مہمان بن کر فرعون کے مقابلہ کرنے کے لیے آئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مرعوب ہوئے تو اللہ نے ان کو کیا دے دیا؟ ایمان دے دیا۔ اب وہ کہتے ہیں جاءنا من البینات کہ ہمارے پاس واضح دلائل ہیں توحید کے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سے دلائل دیے تھے ان کو؟ پیغمبر کا وجود ان کے لیے دلیل تھا، پیغمبر کا وجود ان کے لیے کیا تھا؟ دلیل تھا۔ علی ما جاءنا من البینات، اوپر اس کے جو آ چکے ہیں ہمارے پاس واضح دلائل۔ والذی فطرنا، یہ دوسرا مقتضی ہے، اور اس ذات پاک کو جس نے پیدا کیا ہمیں، فقض ما انت قاض، بس دل کھول کر کر تو جو کچھ کہ تو کرنے والا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، سوا اس نے صرف کرے گا تو اس زندگی دنیا کے اندر، انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لے آئے ہم اپنے پروردگار پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ بخش دے ہمارے لیے گناہ ہمارے۔ خطایانا پر لکھا ہے شرکانا از عباسی، کیا لکھا ہے؟ ہمارا شرک ہمیں معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ جو مجبور کیا تو نے ہمیں اوپر اس کے جادو سے، تو پیغمبر کے مقابلے میں ہمیں لے آیا اور ہم سے تو نے جادو کرایا۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ پاک بہتر ہے ذات صفات میں، ذات صفات میں، و ابقا، اور زیادہ دیر پا ہے، ثواب و عقاب میں، ثواب، انہو من یات ربہ، یہ ادخال الہی ہے، بے شک شان یہ ہے وہ بندہ جو آئے گا اپنے پروردگار کے پاس، مجرمن، مجرمن پر لکھا ہے مشرکن از عباسی، اس حال میں کہ شرک کرنے والا ہوگا، فإن لہ جہنم، ثمرہ ہے بس بے شک واسطے اس کے جہنم ہے، معنی کا خیال کرو، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہیں مر سکے گا بیت اس کے اور نہ جی سکے گا، نہ مر سکے گا نہ جی سکے گا۔ ومن یاتہ مؤمنا، عقیدہ ہے، اور وہ بندہ جو آئے گا اپنے رب کے ہاں درا حالانکہ وہ ایمان والا ہوگا، قد عمل صالحا، قوت عملیہ، تحقیق عمل کیے ہوں گے اس نے نیک، فاولئک ثمرہ، پس یہ لوگ واسطے ان کے درجے ہوں گے بلند، جنات عدن، یعنی باغات ہمیشگی کے، بہتی ہوں گے نیچے ان کے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے بیت اس کے،
وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس انسان کا جو بچتا رہا، جو پاک ہوا، بچتا رہا شرک و کفر سے، شرک و، اور اوپر لکھا ہے من قال لا الہ الا اللہ، از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جس بندے نے لا الہ الا اللہ والا عقیدہ بنا لیا، یہ ہے بدلہ اس کا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، حضرت آپ نے پڑھ لیا ہے کہ امت دو قسم ہوتی ہے، امت دعوت اور امت اجابت۔ یہاں تک ذکر تھا امت جن کو کیا دی گئی تھی، دعوت دی گئی تھی، امت دعوت کا ذکر، اب آگے امت اجابت کا ذکر آ رہا ہے بنی اسرائیل۔ لقد اوحینا الی موسیٰ، ہوا یہ کہ بنی اسرائیلیوں کی شادی تھی، بنی اسرائیلیوں کی کیا تھی، شادی تھی۔ فرعونیوں سے انہوں نے زیورات مانگے کہ زیورات دو، ہم شادی میں پہنیں گے پھر میں وصل کر دیں گے۔ زیورات لے آئے اسرائیلی اپنے گھر، ادھر سے اللہ پاک کا حکم آ گیا رات کو کہ حضرت یہاں سے نکلو، تو کئی لاکھ اسرائیلی کو لے کر موسیٰ علیہ السلام راتوں رات وہاں سے نکل پڑے، وہاں سے نکل پڑے۔ اب صبح ہوئی، فرعون نے دیکھا، اس کو اطلاع دی گئی کہ وہ مولوی تو سارے نکل گئے، اس کو اور زیادہ غصہ آیا۔ ایک غصہ یہ تھا کہ ہمارے زیورات لے گئے، اور دوسرا غصہ یہ آیا کہ میری بےعزتی ہے، میری کیا ہے، بےعزتی ہے کہ چند مولوی نکل گئے اور میں ان کو پکڑ نہ سکا۔ اب ترجمہ کر لو، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق وحی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے، بعد از اتمام حجت، بعد از، حضرت 35 یا 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے تھے فرعون کو، سمجھا، بڑا لمبا زمانہ تبلیغ کی تھی، یہ نہیں کہ ایک دو سال کے بعد جو ہے یہ آرڈر آ گیا تھا، بڑا لمبا عرصہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کی تھی، تبلیغ کی تھی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق وحی کی تھی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے، ان اسر بعبادی، یہ کہ راتوں رات لے چل تو میرے بندوں کو، فضرب لہم طریقہ، بس بنا تو ان کے لیے راستہ بیچ دریا کے، یابسن خشک، یابسن جو ہے نا یہ مصدر ہے، یابسن کیا ہے، یہ مبالغہ کے لیے لایا گیا، اصل میں ہونا چاہیے تھا یابسن، کیا ہونا چاہیے تھا، ہاں، فضرب لہم، بس بنا تو ان کے لیے راستہ بیچ دریا کے، یابسن خشک، لا تخاف درکا، نہ خطرہ کر تو پکڑنے کا، ولا تخشا، اور نہ خطرہ کر تو ڈوبنے کا۔ میری طرف دیکھو، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی اپنے گھر میں تھے اور اللہ نے فرما دیا کہ چلو بنی اسرائیلیوں کو لے کر آگے دریا میں راستے بن جائیں گے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی کہاں تھے، اپنے گھر میں تھے، ابھی وہاں سے نکلے نہیں تھے، اور اللہ نے بتا دیا تھا کہ قوم کو لے کر چل پڑو، آگے بحر کلثم ہے، اس میں راستے بن جائیں گے، اس میں راستے۔ سورہ شعراء والی آیت کے اندر کیا ہے، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے ہم پکڑے گئے، قال کلا، آپ نے فرمایا نہیں، ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے بتائے گا کہ میں کیا کروں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس آیت کا اور شعراء والی آیت کا تعارض ہے، کیا ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ قوم کو لے کر چلو، آگے راستے خشک ہو جائیں گے، دریا سے پار ہو جاؤ گے۔ شعراء والی آیت بتاتی ہے کہ حضرت کو نہیں بتایا گیا تھا، حضرت کو پہلے نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ آپ دریا کے اوپر کھڑے ہیں اور ساتھی جو ہیں وہ دھاڑ فریاد
یاد کر رہے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں سیہدین، ابھی ابھی میرا رب مجھے راستہ بتلائے گا۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ جواب یہ ہے کہ حضرت جب گھر میں تھے تو وہاں حکم آیا تھا اجمالی۔ حکم کیا آیا تھا؟ اجمالی، کہ حضرت قوم کو لے کر نکلو۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ آگے تو دریا ہے، فرمایا وہاں پہنچو گے انتظام ہو جائے گا، وہاں پہنچو گے تو انتظام ہو جائے گا۔ پھر جب دریا کے اوپر آ گئے، عین موقع پر آ گئے، تو وہاں حکم آیا تھا تفصیلی۔ وہاں حکم کیا آیا تھا؟ تفصیلی حکم کہ حضرت اس طرح ڈنڈا مارو، اس طرح 12 راستے بن جائیں گے، آپ خیر و عافیت سے گزر جاؤ گے، پیچھے فرعون آئے گا تو میں اس کو غرق کر دوں گا۔ نہیں سمجھے ہو؟ گھر میں حکم آیا تھا اجمالی، اور عین موقع کے اوپر حکم آیا تھا تفصیلی۔ اب دیکھو وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق وہی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے، یہ کہ لے چل تو میرے بندوں کو راتوں رات، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، بس بنا تو ان کے لیے راستہ دریا میں خوش، لَا تَخَافُ دَرَكًا، نہ خطرہ کر تو پکڑنے کا اور نہ خطرہ کر تو ڈوبنے کا۔ حضرت سوچنے والی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ 400 سال سے فرعون جو ہے مصر پر حکومت کرتا آ رہا تھا، سیاہ سفید کا مالک تھا، ایسا سرکش بادشاہ تھا، اور ادھر سے کئی لاکھ بنی اسرائیلی تھے۔ ایک دو ہزار کی بات بھی، کئی لاکھ بنی اسرائیلی تھے، لیکن ایسی تکنیک کے ساتھ وہاں سے راتوں رات نکلے کہ فرعون کی فوج کو پتہ ہی نہ چلا۔ فرعون کی فوج کو، آج جو یہودی ہیں، چند لاکھ یہودی ہیں دنیا میں، لیکن پوری دنیا پر جہاں بھی جو شیطانی ہوتی ہے ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جہاں بھی کوئی شیطانی ہوتی ہے، شرارت ہوتی ہے پوری دنیا میں، یہودیوں کا پیچھے کوئی نہ کوئی، یہ شروع سے اللہ پاک نے ان کو دماغ ایسا دیا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ بھئی اتنا ظالم بادشاہ اور اتنا گرفت رکھنے والا بادشاہ، اور ادھر سے کئی لاکھ آدمی ہے، ایک ہی رات میں وہاں سے کھسک گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ لا تخاف درکا، نہ خطرہ کر تو پکڑنے کا، ولا تخشا، اور نہ خطرہ کر تو ڈوبنے کا۔ فاتبعهم فرعون بجنوده، عناد فرعون، پس پیچھے لگا فرعون ان کے ساتھ اپنے لشکروں کے، فغشیہم من الیم ما غشیہم، سمرا ہے پس گھیر لیا ان کو دریا نے جو کچھ کے گھیر لیا ان کو۔ یہ حضرت ابہام پیدا کیا جاتا ہے عظمت بڑھانے کے لیے۔ میرے طرف دیکھو، غاشیہم من الیم ما غشیہم، کیا مطلب ہے؟ کہ گھیر لیا دریا نے جو کچھ کے گھیر لیا۔ یہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا کہ بابا پھر تو ہوا جو ہوا، پھر تو ہوا جو ہوا، پھر تو رب کو پتہ ہے، یہ تعظیم کے لیے ابہام پیدا کیا جاتا ہے۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، بس گھیر لیا ان کو دریا سے جس چیز نے کہ گھیر لیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو۔ وما ہدا، اور نہ راہ دکھائی اس نے، جس طرح اس کا دعویٰ تھا ما اہدیکم الا سبیل الرشاد یا بنی اسرائیل قد انجیناکم۔ حضرت یہ آیت مدنیہ ہے، یا بنی اسرائیل مدنی آیت ہے۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اسی وقت خطاب ہوا تھا بنی اسرائیل کو، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہ، نبی علیہ السلام کے وقت کے جو بنی اسرائیلی تھے جو ان کو خطاب ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی، قد انجیناکم من عدوکم، نعمت اولا کیا ہے بھائی؟ تحقیق نجات عطا فرمائی ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے۔ وواعدناکم نعمت ثانیہ، اور وعدہ دیا ہم نے تمہیں، اوپر لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو بھئی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ساروں کو تو نہیں بلایا گیا تھا نا کوہ طور پر، یا سارے بنی اسرائیلی گئے تھے کوہ طور پر؟ اکیلے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ تو اللہ پاک کس طرح فرما رہے ہیں وعدناکم، ہم نے تمہیں دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ باپ دادے پر جو احسان ہو تو وہ اولاد پر بھی احسان شمار کیا جاتا ہے۔ باپ
باپ دادے پر جو احسان ہو تو اولاد پر کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے۔ وَوَعَدْنَاكُمْ اور وعدہ دیا تھا ہم نے تمہیں جانب الطور الایمن جانب طور پہاڑ کے جو دائیں تھی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ تیسری نعمت ہے، اور اتارا ہم نے اوپر تمہارے ترنج بین اور بٹیر، سمجھا، من اور سلوا اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ تم پاکیزہ ان چیزوں سے جو روزیاں دی ہیں ہم نے تمہیں، شرعاً حلال اور طبعاً لذیذ ہوں، جو شرعاً حلال اور طبعاً لذیذ ہوں۔ ولا تطغوا فیہ اور نہ حد شرعی سے نکلو تم بیچ اس کے، اوپر لکھا ہے یعنی حرام سے حاصل کرو یا کھا کر معصیت کرو، حرام سے حاصل کرو یا کھا کر معصیت کرو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ صَبْرًا بس اتر پڑے گا اوپر تمہارے غضب میرا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي اور وہ بندہ کہ اتر پڑا اوپر اس کے غضب میرا، فَقَدْ هَوَىٰ پس تحقیق وہ گر گیا، کہاں گر گیا؟ سَقَطَ فِي النَّارِ الجلالین کہاں گر گیا؟ آگ کے اندر۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور بے شک میں البتہ بہت بخشنے والا ہوں، لمن تابا اس انسان کو جس نے توبہ کی، من الشرک الجلالین کس سے توبہ کی؟ شرک سے توبہ کی، وآمن اور ایمان لے آیا، وحد اللہ الجلالین کیا لکھا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو اس نے قبول کیا، وعمل صالحا اور عمل کرتا رہا نیک، ثم اہتدی پھر ہدایت پر پکا رہا۔ ثم اہتدی کا معنی بھئی پیچھے تابہ ہے نا، تابہ کے اندر تو ہدایت آ گئی، تو پھر ثم اہتدی کا کیا مطلب ہے؟ یہاں استقامت مراد ہے۔ ثم اہتدی پھر ہدایت پر پکا رہا۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ میرے طرف دیکھو بھائی، ہوا یہ کہ وہاں 12 درے بن گئے، دریائے کلزم، مصر کے اندر 2 دریا ہیں، ایک دریائے نیل ہے، دوسرا دریائے کلزم ہے۔ آج کل بحر احمر اس کا نام ہے، پرانے زمانے میں بحر کلزم کہا جاتا تھا، جس کے اندر فرعون غرق ہوا۔ بحر کلزم پر آ گئے، سمجھا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہوئے تھے، سورہ شعراء میں آئے گا، اللہ پاک نے حضرت کو حکم دیا کہ لاٹھی مارو، آپ نے لاٹھی ماری تو پانی اس طرح درمیان میں رک گیا جس طرح بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ قطعود العظیم، سورہ شعراء میں آئے گا انشاءاللہ۔ نیچے زمین خشک ہو گئی، نیچے زمین کیا ہو گئی؟ 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے، درمیان میں جو وہ دیواریں بن گئی تھیں پانی کی، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے سوراخ بنا دیے۔ کیا بنا دیے؟ سوراخ بنا دیے۔ جب وہ کئی لاکھ آدمی تھا نا، کوئی 1-2 بندے تو نہیں تھے، جب وہ سارے گزر رہے تھے تو آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ ایک کہتا میاں وہ میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ ادھر سے بولتا ہاں میں آ رہا ہوں تو چل۔ اس طرح وہ آپس میں باتیں کرتے کرتے دریا سے کیا ہو گئے؟ پار ہو گئے۔ پوچھو بھئی لڑکی کیا کہتی ہے؟ ایریا سمجھو بات، دریا سے جب موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے تو اب فرعون جو ہے سمجھو حضرت، فرعون گھوڑے پر سوار تھا۔ کس پر سوار تھا؟ کیونکہ ملائکہ عذاب کے نازل ہو رہے تھے۔ کس کے نازل ہو رہے تھے؟ عذاب کے۔ اور فرشتے گھوڑوں کو اور جانوروں کو ادراک ہوتا ہے، تو گھوڑا فرعون کا ڈر رہا تھا، وہ وہاں سے پار نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے آ رہی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے گھوڑی لے آئے، سمجھا، انہوں نے دریا میں ڈالی تو گھوڑا اس کے پیچھے دریا میں داخل ہو گیا۔ اب وہاں
حضرت سامری بھی موجود تھے، حضرت سامری بھی کیا تھے؟ موجود تھے، سمجھا؟ سامری کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے بچپن میں اس کی کیا کی تھی؟ پرورش کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جبریل کی گھوڑی کا پاؤں جہاں آتا ہے، گھوڑی پاؤں اٹھاتی ہے، نیچے سے سبزہ نکال آتا ہے۔ نیچے سے کیا نکال آتا ہے؟ اس نے کہا یہ کوئی قیمتی چیز ہے۔ اس نے وہی سبزے والی مٹی اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لی، وہی مٹی اٹھا کر اپنے پاس کیا کر لی؟ محفوظ کر لی۔ اس نے کہا اس کے اندر کوئی نہ کوئی طاقت ہے ضرور، یہ بعد میں مجھے کام آئے گی۔ شیطانوں کے دماغ ویسے بھی تیز ہوتے ہیں، سمجھا؟ خیر، اب فرعون اندر آ گیا، غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، بنی اسرائیلی اب وادی تیہ میں آ گئے، دریا سے پار ہو کر وادی تیہ کے اندر آ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، وادی تیہ میں اپنا کیا بنایا؟ نائب بنایا۔ سورہ اعراف میں پڑھو گے، اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، آپ یہاں رہو، قوم کو تبلیغ کرو، میں جا رہا ہوں تورات لینے کے لیے۔ کیا لینے کے لیے؟ کیونکہ فرعون کی ہلاکت کے بعد تورات ملی ہے، میں جا رہا ہوں تورات لینے کے لیے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ واقعہ ہے حضرت نے جب 70 آدمی چنے تھے کہ چل کر اللہ کا کلام سنو، لیکن یہ بات غلط مشہور ہو گئی ہے۔ یہاں وہ مراد، کیونکہ وہ تو ہوا تھا بہت بعد میں، 70 آدمی تو حضرت نے بہت بعد میں چنے تھے جب قوم نے شرک کیا تھا۔ یہ تو نئی بات ہے، ابھی حضرت دریا سے پار ہوئے ہیں اور ادھر سے حکم آ گیا کہ آؤ کوہ طور پر کیا لے جاؤ؟ تورات لے جاؤ۔ اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ حضرت جب آپ کا دشمن ہلاک ہو جائے گا، آپ اس سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کوہ طور پر میرے پاس آ جانا اور میں کیا دوں گا؟ تورات دوں گا۔ تو حضرت فوراً سمجھا جب پار ہوئے تو کہاں چلے گئے؟ کوہ طور پر۔ وما اعجلک عن قومک، اور کس چیز نے جلدی کی ہے تجھے تیری قوم سے اے موسیٰ علیہ السلام؟ قال هم اولائی علی اثری، آپ نے فرمایا حضرت وہ یہ بیٹھے ہیں میرے پیچھے منتظر۔ خیال کرو، اولائی جو ہے نا، ہم اولائی، یہ اولائی پہلی خبر ہے اور علی اثری یہ دوسری خبر ہے۔ وہ یہ بیٹھے ہیں میرے پیچھے منتظر، وہ یہ بیٹھے ہیں میرے پیچھے، یعنی میں ان کو تیہ میں بٹھا کر یہاں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ وعجلت الیک، اور جلدی کی ہے میں نے آپ کی طرف اے میرا رب، لترضا، تاکہ تو زیادہ راضی ہو۔ قال فإنا قد فتنا قومک، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، اب سامری کو اپنا کام کرنے کا موقع مل گیا۔ سورہ اعراف میں پڑھو گے کہ وادی تیہ سے دریا سے جب پار ہوئے تو درمیان میں ایک قوم سے گزرے تو بول پڑے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمیں بھی کوئی معبود بنا کر دو جس طرح ان کا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، ہارون علیہ السلام توحید بیان کرتے رہے لیکن انہوں نے ہارون علیہ السلام کی نہ سنی۔ سامری نے کہا کہ میاں وہ جو زیورات تھے تمہارے پاس جو فرعونیوں سے لیے تھے شادی پر پہننے کے لیے، وہ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پاس ہیں۔ اس نے کہا وہ تو تمہارے لیے حرام ہے، تم نے تو امانت مانگی تھی، تم نے تو کیا لی تھی؟ بنی اسرائیل نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ سامری نے کہا میدان میں پھینک دو۔ میدان میں انہوں نے پھینک دیے، اس نے اٹھا لیے، انہوں نے پھینک دیے، اس نے اٹھا لیے۔ سونا تھا، اس کو آگ کے اندر پگھالا، سارے سونے کو آگ میں پگھال کر بچھڑے کی شکل بنائی۔ اب آگے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس نے شکل بنائی بچھڑے کی، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھے۔ کیا رکھے؟ ایسے زاویے کے ساتھ اس نے سوراخ رکھے کہ جب اس سے ہوا گزرتی تو وہ اس طرح باں باں کرتا تھا جس طرح بچھڑا کرتا ہے۔ حالانکہ کوئی عمل دخل اور نہیں تھا، بس صرف سوراخ اس نے ایسے زاویے سے رکھے تھے کہ جب اسے ہوا گزرتی تھی تو اس سے آواز نکلتا تھا۔
اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہ، یہ آزمائش تھی، اصلی اور گوشت پوست کا بچڑا بن گیا تھا، اصلی اور گوشت پوست کا بچڑا بن گیا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے کیا تھی؟ آزمائش تھی۔ اور اس نے کہا ھذا الہکم الہ موسیٰ فنسی، موسیٰ تو بھول کر وہاں چلا گیا کوہ طور پر، یہ تمہارا معبود ہے، لو اس کی عبادت کرو۔ اس طرح سامری نے ان کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، پس تحقیق آزمایا ہم نے تیری قوم کو، سمجھا، گمراہ کیا ہے ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد، لیکن خلقاً و تکویناً، خلقاً یعنی گمراہی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور سبب اس کا کون ہے؟ سامری ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور گمراہ کیا ہے ان کو سامری نے، سبباً و کسباً، سبباً و کسباً۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، واپسی ہے موسیٰ علیہ السلام، بس واپس ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام طرف اپنی قوم کے، بعد از انقضاء مدت، بعد از سوا مہینہ تو حضرت کو وہاں لگ گیا تھا نا، پہلے 30 دن روزے کا حکم ہوا، حضرت نے مسواک کر لی، پھر 10 دن، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، سوا مہینہ 40 دن حضرت کو وہاں لگ گئے، سمجھا۔ فرجع موسیٰ، بس واپس آئے موسیٰ علیہ السلام طرف اپنی قوم کے، غضبانہ، غصے سے بھرے ہوئے، آصفاً پچھتاتے ہوئے، غصے سے بھرے ہوئے، اور میری طرف دیکھو، غصہ تھا 3 آدمیوں پر، غصہ تھا اور پچھتاوا تھا اپنے اوپر، غصہ تھا 3 آدمیوں پر اور پچھتاوا تھا، ایک تو غصہ تھا ہارون علیہ السلام پر۔ کس چیز کا غصہ؟ غصہ یہ تھا کہ جب قوم نے شرک شروع کیا تھا تو ہارون علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ میرے پاس آ جاتے کوہ طور پر اور مجھے بتاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ اجتہاد تھا کہ ہارون علیہ السلام قوم میں نہ رہتے بلکہ کوہ طور پر آ جاتے اور مجھے بتاتے، مجھے اطلاع کرتے کہ قوم نے کیا شروع کر دیا ہے؟ شرک شروع کر دیا۔ ہارون علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ میرا یہاں رہنا مناسب تھا، ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ قوم کو مزید اجازت مل جاتی، چھٹی مل جاتی، وہ کھول کر شرک کرتے۔ خیر وہ آگے آ رہی ہے بات۔ بہرحال ایک تو غصہ تھا ہارون علیہ السلام پر، دوسرا غصہ تھا سامری پر کہ انہوں نے گمراہ کیوں کیا ہے، تیسرا غصہ تھا قوم پر کہ وہ گمراہ کیوں ہوئے ہیں۔ کیا سمجھے ہو؟ کتنی آدمیوں پر غصہ تھا؟ ہارون علیہ السلام پر غصہ تھا کہ مجھے کیوں نہیں آ کر بتایا ادھر، سامری پر غصہ تھا کہ اس نے گمراہ کیوں کیا ہے، اور قوم پر غصہ تھا کہ گمراہ کیوں ہوئے ہیں، اور آصفا پچھتاوا اپنے اوپر تھا۔ اصل بات یہ ہے کس چیز کا پچھتاوا تھا؟ پچھتاوا یہ تھا کہ جب ہم دریا سے پار ہوئے تھے تو میں جلدی کوہ طور پر نہ جاتا، میں جلدی کوہ طور پر نہ جاتا، میں کئی مہینے ٹھہرتا، ان کو مسئلہ توحید بیان کرتا، جب ان کے عقیدے پختہ ہو جاتے پھر جاتا میں تورات لینے کے لیے۔ اپنے آپ پر حضرت کو یہی پچھتاوا تھا کہ میں ان کو جلدی چھوڑ کر چلا گیا ہوں، جس کی وجہ سے عقیدے پختہ نہیں تھے اور یہ کیا ہو گئے ہیں؟ گمراہ ہو گئے ہیں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، بس واپس ہوئے موسیٰ علیہ السلام طرف اپنی قوم کے، غضبانہ غصے سے بھرے ہوئے، آصفاً پچھتاتے ہوئے۔ قال یا قوم، خطاب اول بقوم، خطاب آپ نے آ کر پوچھا اے میری قوم کے آدمیوں، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آیا نہیں وعدہ دیا تھا تمہارے رب نے وعدہ اچھا، وہ تورات والا وعدہ، افطال علیکم العہد، آیا پس لمبا ہو گیا تھا اوپر تمہارے زمانہ، سو اس واسطے نا امید ہو گئے تھے، اس واسطے آیا لمبا ہو گیا تھا اوپر تمہارے زمانہ، ام اردتم، یا نا امید تو نہیں ہوئے، یا نا امید تو نہیں ہوئے، یا ارادہ کیا تم نے ان یحل علیکم،
یہ کہ اتر پڑے اوپر تمہارے غضب تمہارے رب کی طرف سے، فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، بس خلاف کیا تم نے میرے وعدے کا۔ کیا خلاف کیا؟ کہ تیرے آنے تک دین توحید پر قائم رہیں گے، کہ تیرے آنے تک دین توحید پر قائم رہیں گے۔ قالوا ما اخلفنا، جواب قوم کہنے لگے نہیں خلاف کیا ہم نے تیرے وعدے کا، بے ملکنا اپنے اختیار کے ساتھ، ولکننا حملنا، اور لیکن اٹھوائے گئے تھے ہم بوجھ، من زینت القوم، سنگار قوم کبد کا، فقذفناها، بس ڈالا ہم نے اس کو، بامر سامری، ڈالا ہم نے ان کو بامر سامری، وکذالک القی السامری، بس اس طرح ڈالا سامری نے زیورات کو آگ میں، زیورات کو آگ میں، فاخرج لهم عجلا، پس نکالا ان کے لیے ایک دھڑ، جاسدن بیکار، ایک دھڑ بیکار، تمہارے پاس لکھا ہے بلا کمالات، بلا کمالات، بیکار دھڑ ان کے لیے نکالا، لہو خوار، اس دھڑ کے لیے چلانا تھا، اس دھڑ کے لیے چلانا تھا، سمجھا ہوا گزرتی تھی تو وہ باں باں کرتا تھا، یا یہ ہے کہ حقیقت میں بچڑا بن گیا تھا۔ فقالوا، پس کہنے لگے آپس میں، ھذا الہکم، یہ ہے معبود تمہارا اور معبود موسیٰ علیہ السلام کا، فنسیا، پس وہ بھول چکا ہے، کہ طور پر خدا کو طلب کرنے لگا، کہ طور پر خدا کو طلب کرنے لگا۔ افلا یرون، آیات توحید نمبر 4، اور اوپر لکھا ہے تحمیق اول، خود تو نہ سمجھے، خود تو آیا پس نہیں دیکھا انہوں نے، اللہ یرجع الیہم قولا، یہ کہ نہیں واپس کرتا طرف ان کے بات کو، یعنی جواب ہی نہیں دیتا۔ اور حاشے پر تمہارے پاس لکھا ہے یعنی الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب اور متصرف فی الامور ہو، ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور نہیں اختیار رکھتا ان کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، تحمیق ثانی، ہارونی تبلیغ سے بھی نہ سمجھے، یہ دوسری حماقت ہے کہ ہارونی تبلیغ سے بھی، اور یہ شبہ کا جواب ہے۔ بھئی ہارون علیہ السلام جب اللہ کے پیغمبر وہاں موجود تھے تو انہوں نے مسئلہ بیان نہیں کیا، فرمایا انہوں نے پورا مسئلہ بیان کیا، انہوں نے سورہ اعراف میں آئے گا، پڑھو گے انشاءاللہ، موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور بھائی سے ناراض ہوئے تو وہاں لفظ ہیں ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، ان القوم استضعفونی وقادوا، کہ اے بھائی میرا تو جتنا زور چلتا تھا میں نے مسئلہ بیان کیا، انہوں نے میری ایک نہ سنی بلکہ مجھے قتل کرنے والے تھے، مجھے کیا کرنے والے تھے؟ قتل کرنے والے تھے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، اور البتہ تحقیق فرمایا ان کو ہارون علیہ السلام نے پہلے اس کے، اے میری قوم کے آدمیو، انما فتنتم بہ، سوائے اس کا نہیں آزمائش میں ڈالے گئے ہو تم اس بچڑے کے ذریعے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک حقیقی رب تمہارا رحمان ہے، نہ گوسالہ نہ بچڑا تمہارا رب نہیں ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، پس تابعداری کرو تم میری فعلاً اور قولاً بھی اطاعت کرو میرے امر کی، دین کے باب میں، دین کے باب میں۔ قالوا لن نبرح، عناد قوم، کہنے لگے ہمیشہ رہیں گے ہم اس بچڑے پر، عاکفین، جمنے والے، مراد مانگنے کے لیے، مراد مانگنے کے لیے، حتیٰ کہ واپس ہو طرف ہمارے موسیٰ علیہ السلام۔ قال یا ہارون، خطاب دوم بہارون علیہ السلام، آپ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے ہارون علیہ السلام، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے روکا تجھے جب کہ دیکھا تو نے ان کو کہ پکے گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ تتبعنی، لا زیادہ ہے یہ کہ پیچھے آتا تو میرے، افعصیت امری، آیا پس نافرمانی کی ہے تو نے میرے معاملے کی۔ قال یا ابن امہ، جواب ہارون علیہ السلام، میں نے بتا دیا ہے بھائی، ایک اجتہاد تھا ہارون علیہ السلام کا اور ایک اجتہاد تھا موسیٰ علیہ السلام کا،
موسیٰ علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ آپ قوم کو چھوڑ دیتے، میرے پاس آ کر مجھے بتاتے۔ ہارون علیہ السلام کا خیال تھا کہ نہ، میرا وہاں آنا مناسب نہیں تھا، یہاں رہنا مناسب تھا۔ قال یا ابن امہ، آپ نے فرمایا اے بیٹا میری ماں کا، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، نہ پکڑ تو داڑھی میری اور نہ سر میرا، انی خشیتو، بے شک میں نے خطرہ کیا، میں نے در صورت میرے چلے آنے کے ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل، یہ کہ کہتا تو کہ جدائی ڈال دی ہے تو نے درمیان بنی اسرائیل کے، ولم ترقب قولی، اور نہیں انتظار کی تو نے میری بات صلح والی کی، تو نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا۔ قال فما خطبک، خطاب صوم بسامری، خطاب صوم، آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، بس کیا حال ہے تیرا اے سامری، کیوں تو نے یہ شرارت کی؟ قال، جواب سامری کہنے لگا، بصرت بما لم یبصروا بہ، حضرت جو تفسیر میں نے بیان کر دی ہے بس وہی ایک ہی مطلب ہے، اور ایک دو مطلب لکھے گئے ہیں لیکن وہ مرجوح ہیں، صحابہ کرام سے تابعین سے یہی ایک ہی تفسیر منقول ہے کہ جبرائیل کی پاؤں کے گھوڑی کا پاؤں جہاں آتا تھا وہاں سے سبزہ نکل آتا، وہی مٹی سامری نے اپنے پاس کیا کر لی تھی، محفوظ کر لی تھی، پھر جب بچڑا بنایا تو اس میں وہی مٹی ڈالی تھی۔ قالا، کہنے لگا سامری، بصرت بما لم یبصروا بہ، دیکھا میں نے اس چیز کو جو نہیں دیکھا انہوں نے اس کو۔ نیچے لکھا ہے یعنی جبرائیل اور اس کا گھوڑا، یعنی جبرائیل علیہ السلام اور اس کے گھوڑے کو میں نے دیکھ لیا۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، پس بھر لی تھی میں نے ایک مٹھی من اثر حافر فرس الرسول، رسول یعنی جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی، رسول کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی سے میں نے ایک مٹھی بھر لی تھی۔ فنبذتها، پس پھینکا میں نے اس کو بچھڑے کے منہ میں، پھینکا میں نے اس کو بچھڑے کے منہ میں۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح خیال ڈلوایا تھا مجھے میرے دل نے، یہ خیال ڈلوایا تھا مجھے بس میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں اس طرح کروں۔ قال فَذْهَبْ، آپ نے فرمایا پس جا تو، فَإِنَّ لَكَ ثَمَرَ دُنْيَوِيَّةً، پس بے شک تیری یہ سزا ہے دنیا کے اندر، ان تقول، یہ کہ کہے گا تو، لا مساسا، کیا کہے گا؟ مساس بر وزن قتال، مساس بر وزن قتال یہ مصدر ہے۔ سزا یہ دی گئی سامری کو کہ جو بھی اس کو ہاتھ ملاتا اس کو بخار آ جاتا، جو بھی اس کو ہاتھ ملاتا اس کو کیا آ جاتا۔ تو چنانچہ فرمایا کہ بس تیری سزا ہے کہ جب تک تو دنیا میں زندہ رہے گا تو کہے گا لا مساس، لا مساس، میاں مجھ سے دور رہو، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ ان تقول، یہ کہ کہے گا تو، لا مساسا، نہیں ہے ہاتھ لگانا، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا ثمرہ اخرویہ، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے آخرت میں، لن تخلفہ، ہرگز نہیں خلاف کیا جائے گا تو اس وعدے کا، وانظر الی الہک، اور دیکھ تو طرف اپنے معبود کے، الذی ظلت علیہ عاکفا، وہ جو سارا دن رہتا تھا تو اوپر اس کے جمنے والا، لنحرقنہ، البتہ ضرور جلائیں گے ہم اس کو۔ حضرت سامری جو ہے نا، سامری کی قبر عمان کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ یہ گوادر ہے نا، گوادر والا جو سمندر ہے اس کی پرلی طرف ہے مسقط، عمان مسقط ایک ہی ملک ہے، عمان کے اندر سامری کی قبر ہے، ساحل پر ہے، سمندر کے کنارے پر اس کی قبر ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کی قبر کے اوپر بہت بڑا مزار بنا ہوا تھا، اور ساتھ ہی وضو کرنے کی جگہ تھی، اور بڑے بڑے یہودی جو ہیں وہاں آ کر چلے کاٹتے تھے۔ بلکہ مجھے ایک آدمی نے بتایا تھا کہ میں خود وہاں گیا ہوں، وہاں باقاعدہ کلاسیں لگتی ہیں اور یہودی جادو پڑھاتے ہیں، لیکن آج کل جو ہے کہتے ہیں کہ وہ حکومت نے عمارت گرا دی ہے، اللہ عالم بحقیقت حالہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم بچھڑے کو جلائیں گے، بچھڑے کو کیا کریں گے؟ جلائیں گے۔
اگر بچڑا تھا گوشت پوست کا، اگر بچڑا کس کا تھا؟ گوشت کا تھا، پھر تو جلنا سمجھ میں آتا ہے، اور اگر بچڑا تھا سونے کا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اس کا جل جانا، کیونکہ سونا آگ میں نہیں جلتا، تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنے گا؟ معجزہ بنے گا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، البتہ ضرور جلائیں گے ہم اس کو، سمجھا؟ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، پھر البتہ ضرور بکھیریں گے ہم اس کی راکھ کو، فِي الْيَمِّ نَسْفًا، دریا کے اندر اڑا کر۔ انما الہکم، آیت توحید نمبر 5، سوائے اس کے معبود تمہارا اللہ ہے، وہ ذات پاک کہ نہیں کوئی سچا معبود مگر صرف وہی۔ وسع کل شیء علما، اور فراخ ہے ہر شے کو ازرو علم کے۔ کذالک نقص علیک، آیت تشجیع نمبر 3، کون سی آیت ہے بھائی؟ اور لکھا ہوگا جملہ معترضہ برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم آپ پر کچھ خبریں، واقعات ان کی جو تحقیق گزر چکے۔ وقد آتیناک، اور تحقیق آ چکا ہے آپ کے پاس ہماری طرف سے، ذکراً نصیحت نامہ یعنی قرآن۔ من اعرض عنہ، تخویف اخروی، وہ انسان جو منہ موڑے گا اس قرآن سے، فإنہ یحمل، ثمرہ اعراض، پس بے شک وہ اٹھائے گا دن قیامت کے وزراً بوجھ، خالدین فیہ، ہمیشہ رہنے والے بھی تو اس کے، وساء لہم، اور بڑا برا ہے ان کے لیے دن قیامت کے حملاً بوجھ۔ یوم ینفخ فی الصور، کیفیت حشر مجرمین، کیفیت حشر مجرمین، جس دن کے پھونک ماری جائے گی سور میں۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، میدان محشر میں جمع کریں گے ہم مجرموں کو اس دن، زرقاً، نیلی آنکھوں والے، زرقاً کا معنی نیلی آنکھوں والے، یتخافتون بینہم، ایسے خوف زدہ ہوں گے، کیا لکھا ہے؟ یتخافتون کا معنی چھپ چھپ کر کہیں گے آپس میں، یتخافتون کا معنی چھپ چھپ کر کہیں گے، بینہم، آپس کے اندر، کیا کہیں گے؟ الا بستم الا عشرا، کہ نہیں رہے تھے تم دنیا و برزخ میں، دنیا و برزخ میں نہیں رہے تھے تم، الا عشرا، مگر 10 دن، باوجہ ہولناکی قیامت کے، باوجہ نہیں رہے تھے تم مگر 10 دن۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ کریں گے۔ اذ یقول امثلہم، جب کہ کہے گا بہتر ان کا، طریقتاً ازرو عقل کے، کہ میاں نہیں رہے تھے تم مگر 1 دن، نہیں رہے تھے تم مگر 1 دن۔ میری طرف دیکھو، 2 باتیں ہیں یہاں۔ فرمایا پہلے تو چھپ چھپ کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں 10 دن رہے ہیں، ہم دنیا میں کتنے دن رہے ہیں؟ پھر ایک آدمی جو ان کے اندر عقل میں بڑھا ہوا ہوگا وہ کہے گا واہ 10 دن کہاں رہے ہیں، 1 دن رہے ہیں، 10 دن کہاں رہے ہیں، بلکہ دوسری بات ذکر ہے 10 دن کا، ذکر ہے 1 دن کا، ارادہ ہے قلت کا، ذکر ہے 10 دن کا، ذکر ہے 1 دن کا، لیکن ارادہ ہے قلت کا۔ جو کہے گا کہ ہم صرف 10 دن رہے اس کی مراد بھی یہی ہے کہ ہم تھوڑا وقت رہے، اور جو کہے گا کہ ہم 1 دن رہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم تھوڑا وقت رہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بجائے 10 دن کا قول کرنے کے 1 دن کا قول کرنے والا ان کو عقل کے اندر زیادہ ہے، کیونکہ اس نے قلت کے اندر اور زیادہ بڑھا دیا ہے، قلت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے اس نے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کہیں گے، جب کہ کہے گا امثلہم طریقتاً، بہتر ان کا ازرو عقل کے، الا بستم الا یوما، کہ نہیں رہے تھے تم مگر 1 دن۔ ویسألونک عن الجبال، اب سوال ہوتا تھا کہ اتنی بڑے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے، جب قیامت قائم ہوگی تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ، فرمایا کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے لیے، پہاڑوں کو اڑا دیں گے، پہاڑوں کو اڑا دیں گے۔ پیچھے سمجھ آئے ہو کہ
جب سور میں پھونک دی جائے گی تو پہاڑوں کا جو بڑے بڑے حصے ہیں وہ تو زمین کے اندر چلے جائیں گے اور گڑھے پر ہو جائیں گے، اور جو باریک حصہ ہے وہ مٹی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور پوچھتے ہیں تجھ سے پہاڑوں کے متعلق، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، بس فرما دو اڑا دے گا ان کو رب میرا نسفاً اڑانا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پس چھوڑے گا اس زمین کو قاعًا صفصفاً، میدان صاف ہو جائے گا، لا ترى فيها عوجا، نہیں دیکھے گا تو بیچ اس زمین کے کوئی موڑ، ولا امتن، اور نہ کوئی اونچی جگہ، یومئذ یتبعون الداعیہ، تخویف اخروی ہے، جس دن کے پیچھے لگیں گے یہ بلانے والے کے، او اسرافیل علیہ السلام، لا عوج لہ، نہیں ہوگی ٹیڑھی بات اس کی، نہیں ہوگی یعنی غلط بات نہیں ہے، یہ بات صحیح ہوگی، وخشعت الاصوات للرحمن، اور پست ہو جائیں گے آواز، خشعت کا معنی پست ہو جائیں گے، نیچے ہو جائیں گے آواز وسط رحمان کے، فلا تسمع الا ہمسا، پس نہیں سنے گا تو محشر میں الا ہمسن، مگر نرم آواز، الا ہمسن کا معنی ہاں اللہ کے غصے کی وجہ سے بول تو نہیں سکے گا، یومئذ لا تنفع الشفاعت، نفی شفاعت قہریہ اور تخویف اخروی ہے، جس دن کے نہیں نفع دے گی سفارش واسطے کسی ایک کے، الا من اذن لہ، مگر واسطے الا لمن تھا، مگر واسطے اس انسان کے جو اجازت دے گا خود اس کے لیے رحمان، ورضی لہ قولا، اور پسند کرے گا اس کے لیے بات سفارش کی، پسند کرے گا اس کے لیے بات سفارش کی، یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو کچھ کے آگے ہے ان کے یعنی آخرت میں، وما خلفہم، اور جو کچھ پیچھے ہے ان کے دنیا میں، ولا یحیطون بہ علما، اور نہیں احاطہ کر سکتی ساری مخلوق اس کا عذر علم کے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، لکھا ہے ایسے عاجز ہو جائیں گے، ایسے عاجز ہو جائیں گے اور جھک جائیں گے اس روز سارے چہرے، للحی، اس ذات پاک کے لیے جو سدا زندہ ہے، القیوم کا معنی القیام، جس نے سارے جہان کو قائم رکھا ہوا ہے، وقد خواب، اور تحقیق ہر طرح ناکام رہا وہ بندہ، حمل ظلما، جس نے اٹھایا ہے ظلم کو، ظلمن پر لکھا ہے شرکن از جلالین، کون سا ظلم مراد ہے، کون سا ظلم مراد ہے بھائی، شرک والا ظلم مراد ہے، ومن یعمل من الصالحات، بشارت ہے، اور وہ بندہ جو کرتا رہا نیک عمل، وہو مؤمن، شرط ہے، درا حالانکہ وہ ایمان والا ہے، فلا یخاف ظلما، ثمرہ ہے، پس نہیں خطرہ کرے گا وہ زیادتی کا، ولا ہضما، اور نہ بے انصافی کا، نہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی نہ کمی کی جائے گی، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ترغیب الی القرآن کیا ہے بھائی، اور کاف بیان کمال کے لیے ہے، اور اسی طرح اتارا ہے ہم نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور پھیر پھیر کر بیان کیا ہے ہم نے اس کے اندر ڈراووں کو، وعید کا معنی ڈراووں کو، کون سے، قیامت و عذاب، قیامت و عذاب، لعلہم یتقون، حکمت نمبر اول، تاکہ وہ پورے بچ جائیں فی الحال، پورے بچ جائیں فی الحال، او یحدث لہم ذکرا، دوسری حکمت، یا پیدا ہوئے ان کے لیے کچھ سوچ، یا پیدا ہو ان کے لیے کچھ سوچ، فتعال اللہ الملک الحق، یہ آیت توحید کا ثمرہ ہے، پس بلند و بالا ہے اللہ، الملک الحق، جو معبود ہے سچا، ولا تعجل بالقرآن، آیت تشجیع نمبر 4 کیا ہے بھائی، اور نہ جلدی کر تو ساتھ، جلدی کیا کر تو ساتھ قرآن کے، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، پہلے اس کے کہ پوری کی جائے تیری طرف وحی اس کی۔ حضرت سورہ قیامہ میں حکم آ چکا تھا
ला तुहर्रिक बिही लिसानका इन्ना अलैना जमाअहू। हज़रत फिर नहीं पढ़ते थे। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि बाद में एक दफ़ा हज़रत भूल गए थे, बाद में एक दफ़ा हज़रत भूल गए थे और पढ़ना शुरू कर दिया था, तो ये हुक्म फिर दोबारा आया, वला ताजल बिल कुरान, और न जल्दी किया कर दो साथ कुरान के, मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वहयुहू, पहले इसके कि पूरी की जाए तेरी तरफ वही उसकी, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, तामील तदबीर दुआ, तामील और कहा कर तू ऐ मेरा पालने वाला ज़रा कर तू मुझे अज़्र इल्म के। बस लक़द आहिदना इला आदमा, अब हज़रत फरमाया ऐ मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बहादुर बनकर मसला पहुँचाना, आदम अलैहिस्सलाम की तरह कम हिम्मत ना होना। और ये इजमाल है, आगे तफसील है। वलक़द आहिदना इला आदमा, और अलबत्ता ताकीदी हुक्म किया था हमने आदम अलैहिस्सलाम को, मिन क़ब्ल इससे पहले, फनसिया बस भूल गए हज़रत बे एहतियाती से, वलम नजिद लहू अज़मा, और नहीं पाया था हमने हज़रत के लिए पुख्तगी इसकी, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति, तफसील किस्सा। ओ भाई एक रकू पढ़ लें या वलक़द आहिदना का माना ताकीदी हुक्म किया था हमने। अभी तो 4:30 हुए, 4:45 तक पढ़ते हैं। अच्छा चलो सुन।